بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی کے پرسکون ہونے میں پڑوسی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پڑوسی کا تذکرہ فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں پڑوسی کے حقوق سے متعلق اپنے ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، کہ تم حق ادا کرو اس پڑوسی کا جو تمہارا رشتہ دار ہے، اور اس پڑوسی کا بھی جو اجنبی ہے، اور اس پڑوسی کا بھی جو تمہارے پاس بیٹھنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی سے متعلق ہدایات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی تین طرح کے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس کا تمہارے ذمہ ایک حق ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تمہارے ذمہ دو حق ہیں، اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تمہارے ذمہ تین حق ہیں۔ ایک حق والا پڑوسی وہ ہے جو غیر مسلم ہے، کہ اس کا تمہارے ذمہ پڑوسی ہونے کی حیثیت سے ایک حق لازم ہے، اور دو حق والا پڑوسی وہ ہے جو تمہارا پڑوسی بھی ہے اور وہ مسلمان بھی ہے، تو اس کے تمہارے ذمہ دو حقوق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اور ایک اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ اور تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو تمہارا پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور تمہارا رشتہ دار بھی ہو، تو اس اعتبار سے اس کے تمہارے ذمہ تین طرح کے حقوق لازم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پڑوسی سے متعلق ہدایات دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس بار بار آئے، اتنی مرتبہ آئے کہ مجھے شبہ ہونے لگ گیا کہ شاید آدمی کی میراث کے اندر اس کے پڑوسی کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کے اندر جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، تیسری مرتبہ پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون شخص؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی تکلیفوں سے اور جس کی ایذاؤں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بھی مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی رات کو بھوکا سوئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ اے ابو ذر جب تو سالن پکایا کرے تو اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کر اور اس میں سے اپنے پڑوسی کو بھی کچھ دے دیا کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں، میں جب ہدیہ بھیجنا چاہوں تو کس کے گھر بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تیرے دروازے کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ فلاں عورت وہ نوافل بہت پڑھتی ہے، نفلی عبادات بہت کرتی ہے، خیرات بھی بہت کرتی ہے، بہت نیک عورت ہے، لیکن اپنے ہمسایوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی رہتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اور اس کے بالمقابل ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ جو بہت زیادہ نفلی عبادات تو نہیں کرتی، بہت زیادہ خیرات بھی نہیں کرتی، بس 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے اور اسلام کے جو ضروری احکام ہیں ان پر عمل کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمسائے کے حقوق کتنے اہم ہیں۔ ہمسایوں کے حقوق سے متعلق اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے جنت کے اور جہنم کے، لہٰذا ہمیں اس کے متعلق اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسا برتاؤ اور کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ کہیں ہماری کسی عمل کی وجہ سے، ہماری زبان کی وجہ سے کہیں ہمارا ہمسایہ پریشان تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہو تو ہمیں فوراً اپنا رویہ بدلنا چاہیے اور اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہمسائے کے اچھا اور برا ہونے کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے برے ہمسائے سے پناہ مانگو، تعوذوا باللہ من جار السوء، کہ برے ہمسائے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کہ یا اللہ ہمیں برے ہمسائے سے بچا، کیونکہ جب ہمسایہ اچھا ہوتا ہے تو انسان اپنے اندر سکون محسوس کرتا ہے، اپنے گھر کو اور اپنے اہل و عیال کو محفوظ سمجھتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہمسایہ اچھا نہ ہو، برا ہو، تو انسان اپنے آپ کو بھی غیر محفوظ سمجھتا ہے، اپنے گھر کو بھی غیر محفوظ سمجھتا ہے، اور ہر وقت یہ دل میں خواہش اور تمنا رکھتا ہے کہ یہاں سے یا تو میں نکل جاؤں یا میرا ہمسایہ یہاں سے چلا جائے۔ تو یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ ہمارا ہمسایہ ہم سے تنگ ہو یا ہم اپنے ہمسائے سے تنگ ہوں، تو ہمیں کوشش کر کے آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مختلف احادیث میں ہمسائے کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں تو ان کا خلاصہ یہ ہے
کہ ہم اپنے ہمسائے کی خبر گیری کرتے رہیں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کریں، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائیں، اور اگر اس کو قرضے کی ضرورت ہو، وہ ہم سے قرضہ مانگے تو خوش دلی کے ساتھ اس کو قرضہ دیں، اگر اسے کھانے کی یا کپڑے کی ضرورت ہو تو اس معاملے میں اس کی مدد کریں، اس کی خوشی میں شریک ہوں، اگر اسے کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اس میں اس کی مدد کریں، اور اپنی طرف سے اسے کبھی بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ اسی طرح فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمسائے کے تمام قسم کے حقوق کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کا خلاصہ 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس کے ذریعے سے اپنے ہمسائے کی مدد کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمسائے کے پاس ہے اپنے دل میں اس کا کوئی طمع اور لالچ نہ رکھیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اس کی طرف سے کبھی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کیا جائے۔ یہ تمام حقوق ان پڑوسیوں سے متعلق بھی ہیں جن کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہے، ان پڑوسیوں کے متعلق بھی ہیں کہ جن کا زرعی رقبہ ہمارے زرعی رقبے کے ساتھ ہے، یا جن کی دکان اور کاروبار ہماری دکان اور ہمارے کاروبار کے ساتھ ہے، اور یہی حقوق اس ہمسائے سے متعلق بھی ہیں جو دوران سفر ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو کسی بھی ہمسائے کو، چاہے وہ زرعی رقبے والا ہمسایہ ہو، چاہے گھر والا ہمسایہ ہو، چاہے دوران سفر ہمارے ساتھ سفر کرنے والا ہمسایہ ہو، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی جائے کہ یہ جتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں یہ تمام حقوق ان تمام قسم کے پڑوسیوں کو دیے جائیں، اور ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کیا جائے۔ ہمسائے کے حقوق سے متعلق جو سب سے بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جو اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الفاظ سے بیان نہیں فرمائی، بلکہ اس پر قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس کی تکلیفوں اور ایذاؤں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ ہمسائے کے حقوق میں یہ باتیں بھی شامل ہیں کہ اپنے ہمسائے کے دروازے کے سامنے کوڑا کرکٹ نہ پھینکا جائے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی نہ کی جائے، یا کوئی اور ایسا کام نہ کیا جائے کہ ہمسائے کو گزرنے میں، گھر میں آنے میں، گھر سے نکلنے میں اس کو تکلیف کا سامنا ہو۔ اسی طرح اپنے گھر میں رہتے ہوئے بے وقت شور شرابہ نہ کیا جائے، سونے کا وقت ہو کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ اس کی وجہ سے ہمسائے کی نیند خراب ہو، ہمسائے کو تکلیف ہو۔ اپنے ہمسائے کے بچوں کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا جائے، اس کے گھر کی اپنے گھر کی طرح حفاظت کی جائے، گاہے بگاہے ہمسائے کے ساتھ ملاقات کر کے اس کے حال احوال کی خبر گیری لی جائے، اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہمسائے کے گھر میں نوجوان بچیاں ہوں تو ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے، اگر ہمسایہ کہیں سفر پہ چلا جائے تو اس کے گھر کی دیکھ بھال کی جائے۔ اس طریقے سے جب ہم رہیں گے تو اس سے انشاءاللہ ہماری زندگی بھی پرسکون گزرے گی اور ہمارے ہمسائے کی زندگی بھی پرسکون گزرے گی۔ اور یہ ساری باتیں اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے اختیار کیا جائے، انشاءاللہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور اجر بھی عطا فرمائیں گے، اور یقیناً ہمارا یہ عمل انشاءاللہ ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اسلامک مسائل کے لیے ابھی سبسکرائب کریں مفتی انصر آفیشیلز کو، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔